اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو ان کی ذات، مال و اولاد میں آزمائش سے دوچار کیا تو ان کے بدن میں صرف دل و زبان ہی صحیح و سالم رہے اور وہ صبر اور ثواب کی امید کرتے رہے۔ وہ اپنے قبول کرنے والے رب کے ذکر سے نہیں رکے، 18 برس تک اپنے مرض کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ ہم نشین، کنارہ کش اور دوست منتشر ہو گئے اور ان کی بیوی کے سوا ان پر ترس کھانے والا کوئی باقی نہ بچا۔ وہ ان کا حق ادا کرتی اور ان کے قدیم احسان کو چکاتی رہی اور صبر اور ثواب کی امید کرتی رہی، باوجود اس کے کہ ان پر مال و اولاد کی جدائی اور فقر کی مصیبت آن پڑی۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش پر صبر کرنے والے، یاد کرنے والے اور عبادت گزار عبرت پکڑنے والے کے لیے تسلی کا سامان بن گئی۔ اور اللہ اپنے نیک بندے کو آزماتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی نظر میں بے قیمت ہوتا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ بندہ اپنے صبر اور ثواب کی امید کی بنا پر جنت میں اس درجہ کو پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ کون آزمایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اور رسل، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق آزمائش بھی ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، صبر اور شکر، اور صبر کی اہمیت اور اس کے عظیم مرتبہ کی وجہ سے قرآن میں اس کی فضیلت کا ذکر 90 مقامات سے زیادہ ہوا ہے۔ آل عمران 146۔ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل ہدایت کے پھول کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔